السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان بڑا ہی قیمتی ہے، اور وہ عنوان کیا ہے؟ بڑا بھائی کا مقام اور مرتبہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑے بھائی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بڑا بھائی روح کا ٹکڑا ہے، دل کی دھڑکن ہے، بچپن کا ہم نشین ہے، لڑکپن کا ساتھی ہے، جوانی کا دست بازو ہے، اور باپ کے بعد باپ کی طرح ہے جو آپ کا سہارا اور ڈھال بنتا ہے۔ جب اس کا ذکر کیا جائے تو طاقت اور قوت کا تذکرہ ساتھ ہو، جب وہ شریک مجلس ہو تو حکمت و دانائی جلوہ افروز ہو، اور جب اسے بلایا جائے تو مدد کے لیے وہ حاضر ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا بھائی بڑا شفیق ہوتا ہے، بہترین رفیق یعنی دوست ہوتا ہے، تنگی میں جائے پناہ ہوتا ہے، اور مشکل میں سہارا دیتا ہے، اور کمزوری میں آپ کا زور بازو بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے بھائی کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا اس میں قرآن پاک میں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اس سے میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ یہ کب ہوا؟ کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی کا وہ درجہ دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، اس تک میری دعوت کو پہنچاؤ، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون، جو ان سے بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، کہا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی اس کو جو ہے پیغمبری کا درجہ دے کر میری کمر کو مضبوط کر دے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا، سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے مضبوط کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہم بڑے بھائی کا حق کیسے ادا کریں؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کو پہچانیں۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کا مقام، اس کا مرتبہ سمجھیں اور اس کی قدر کو جانیں، اور نیکی اور اکرام میں بڑے بھائی کا درجہ ماں باپ اور بہن کے بعد محرم رشتہ داروں میں سب سے مقدم شمار ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے ماں کا درجہ ہے، پھر والد کا درجہ ہے، پھر بڑی بہن کا درجہ ہے، اور پھر بڑے بھائی کا درجہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا درجہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہن اور بھائی سے، پھر درجہ بدرجہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور بڑے بھائی کے ساتھ نیکی، اس کے ساتھ صلہ رحمی اور اس سے محبت کرنے میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی خبرگیری رکھنے، اس سے ملاقات کرنے، اور اس کے اہل و عیال کی مزاج پرسی میں ہے۔ اسی طرح بڑے بھائی کے لیے جذبہ ایثار رکھنا اور گاہے بگاہے اسے تحفہ تحائف دینا، یہ سب کی سب نیکی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک چادر عنایت فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اپنے بھائی کو پہنا دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بھائی کا مقام، بھائی کے لیے وہ محبت، وہ قربانی کا درجہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑے بھائی کے ساتھ نیکی، اس کا اکرام اور اس کا احترام کرنے، اس کی عزت اور توقیر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اسی طریقے سے بڑے بھائی کی عزت اور توقیر میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی رائے کو توجہ سے سنا جائے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بڑے بھائی سے مشورہ کیا جائے، بڑے بھائی سے اس کا جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے، اور بڑا بھائی جب مشورہ دے تو اس کو بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کو سنا جائے، اس کو سراہا جائے، اور اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو سب سے بہترین چیز کیا دی گئی؟ تو انہوں نے جو چیزیں ذکر کی ان میں سے کہا ایک سگا بھائی، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ سگا بھائی جس سے مشورہ لیا جا سکے، کیونکہ وہ نہ اسے دھوکہ دیتا ہے، نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے، بلکہ اسے خیر کی راہ دکھاتا ہے، درست جانب اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی اس کی تمنا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کیا تو جنت کو پسند کرتا ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے نسبی بھائی اور دوسروں کے لیے وہی خیر پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں جہاں ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔
پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بھائی بہن سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہیں، ان کے حقوق سے غافل پڑے ہیں، نہ ان کی خبر لیتے ہیں، نہ ان سے بات چیت کرتے ہیں، محض چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کے سبب کبھی کسی چھوٹی بات پر تعلقات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیتے ہیں، کبھی کسی بدگمانی چغل خوری کی وجہ سے کسی نے آپ کو آ کے کچھ بات بتا دی، کچھ ایسی ویسی بات کر دی، کچھ اپنی طرف سے نمک مرچ مسالہ لگا کر باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور آپ اپنے بھائی اور بہن سے بدظن ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بچیں کہ ایسے لوگ رب تعالیٰ سے ڈریں۔ کیا فرمایا کہ جو کوئی غلطی یا کوئی چغل خوری یا بدگمانی کی وجہ سے اپنے بھائی بہنوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب رشتہ ناتا توڑنے کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ جہاں تک ہو سکے ہم رشتہ، اور یہ وہ رشتہ ہے، یہ بھائی بہن کا وہ رشتہ ہے جس کا تعلق رحم سے ہے۔ ایک ماں کے اسی پیٹ سے ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارا بھائی ہماری بہن سب اسی جگہ سے، وہیں ہمارا جو ہے وہ ابتدا ہوئی، تو اس لیے ان کا تعلق رحم کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے برابر اس بات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے رشتوں کو مضبوطی اور پائیداری عطا فرمائے، اور جتنا مقام و مرتبہ ہے اتنی آپ کی ذمہ داری اور فرض بھی ہے۔ یعنی بڑا بھائی صرف بڑا ہے نہیں کہ بڑا ہے، اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری، اس کے فرائض بھی ہیں۔ بھائی اللہ رب العزت نے اگر بڑے بھائی کو درجہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو درجہ دیا، تو یقیناً اس کے ساتھ اس کی کچھ ذمہ داریاں، اس کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ اور بڑا بھائی اپنے بہن بھائیوں میں عدل انصاف کی ترازو کی مانند ہے۔ جب کبھی کوئی بات آ جائے تو اس کو اپنے بھائی بہنوں کے درمیان کسی طرح کی ناچاقی ہو گئی، کسی طرح کی بدگمانی ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، تو بڑے بھائی کا فرض ہے کہ جیسے باپ کے مقام پر فائز ہو کر اپنے بھائی بہنوں کے اندر معاملات کو صلح و صفائی کے ساتھ اس کو رشتے کو ہموار کر لے، اور عقل و دانائی سے انہیں نصیحت کرے، ان کی زبان حکمت سے ان کی رہنمائی کرے، اور رحمت اور الفت کے ساتھ ان کو ایک ساتھ لے کر چلے، اور اسی طریقے سے ان کے دلوں کو جوڑے رکھے، معاملات زندگی میں ان کی معاونت کرے، نصیحت آموز گفتگو سے ان کی مدد کرے، اور اس طریقے سے کبھی کوئی معاملہ جب خراب ہو جائے تو ان کو بڑی حکمت عملی سے ان کے درمیان باتوں کو ٹھیک کرے۔ اور بڑے بھائی تو ان کا سایہ عاطفت ہے، خبردار کہیں ان کا حق ضائع نہ کر بیٹھنا، ان کے تئیں اپنی ذمہ داری میں غفلت کا شکار نہ ہو جانا، ان کے مال و اسباب کی جانب ہرس اور لالچ سے نہ دیکھنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بھائی بہت آگے نکل گیا، کوئی بھائی پیچھے رہ گیا، کسی کے پاس مال و دولت کی بڑی فراوانی ہو گئی، کوئی ذرا غربت میں آ گیا، لیکن کبھی بھی اپنے بھائی، چاہے وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا بڑا بھائی ہو، اس کے اچھے حالات کو دیکھ کر کبھی اس سے بدگمان نہ ہونا، اس سے جو ہے حسد نہ کرنا، بلکہ اس سے خوش ہونا، اس کے لیے دعا کرنا کہ میرے بھائی کو اللہ اور نوازے۔ آپ کا بھائی ہے، زندگی میں خوش رہے، ترقی کرے، کامیاب رہے، تو آپ کے لیے بھی کہیں نہ کہیں دل میں سکون ہوگا۔ اس کے لیے دل میں ایسی جگہ رکھنا اور اس کے لیے دعا کرنا، اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنے بھائی کو بھی عطا کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھائی مجبور ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کا حصہ مار لیا جائے، غبن کر لیا جائے، جائیداد میں، پراپرٹی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ بہن کا، بھائی کا حصہ مار لیتے ہیں۔ اس سے جو ہے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ بظاہر کوئی اپنی بہن کا حصہ مار لیتا ہے، چھوٹے بھائی کا حصہ مار لیتا ہے، لیکن اس کے بعد جب کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات جب بہت ہی خطرناک پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ان کے لیے ترقی، خوشحالی، کامیابی کی دعا کرنا، اور ہرگز ان سے قطع تعلقی اختیار نہیں کرنا، کیونکہ آپ ان کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ ہی سے خاندان کا اتحاد ہے، آپ کی بدولت رشتہ داریاں قائم ہیں، آپ کے کردار سے بھائی کی مضبوطی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک آپ کے لیے خیر و بلائی کا ذریعہ ہے، اور آپ کے والدین کے ساتھ نیکی آپ کے بچوں کے لیے سبق ہے۔ ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جس طریقے سے، جس رویے سے ہم پیش آتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، بھلے وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، لیکن اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ کل کے دن بڑے ہو کر اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ وہ وہی رویہ اپنائیں گے جو انہوں نے اپنے والد کو اپنے بھائی بہنوں یعنی اپنے چچا اور پھوپھی، تایا کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک کردار ایسے بنے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک نمونہ بنے، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر اسی اچھے راستے پر وہ بھی چلیں، اور اس طریقے سے اور اپنے خاندان کی عزت کا ہم خیال رکھیں۔
ہم جب مل کر آپس میں اپنے گھر کے اندر مل کر رہیں گے، ہمارے گھر میں اتحاد و اتفاق ہوگا، اسی طریقے سے دوسرے گھروں میں اتحاد و اتفاق ہوگا، پورے خاندان میں اتحاد و اتفاق ہوگا، پھر اسی طریقے سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں، بلکہ پوری دنیا میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رہنے کی، مل جل کر رہنے کی، جیسا کہ اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔